وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ قرآن آسان، ایپیسوڈ نمبر 154، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 163 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون۔ وہ سب اللہ تعالیٰ کے یہاں الگ الگ درجے رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو بھی وہ عمل کرتے ہیں۔ الحمدللہ، روٹ ورڈ جو ہے ہمارا، جو مین اس پروگرام کا تھیم ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے، کہ ہم الفاظ کے مادوں کو سمجھ کر الفاظ کو سمجھنا شروع کر دیں۔ جیسے جیسے ہماری ویکیبلری بڑھتی جائے گی، جیسے جیسے الفاظ، ذخیرہ الفاظ ہمارے زیادہ ہوتے جائیں گے، ان کے معنی ہمیں سمجھ میں آئیں گے، ویسے ویسے ہی ہم سب کو اسی طرح ترجمہ کرنا سب کو آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہم درجاتن، ہم جو ہے ہو چکا ہے وہ درجاتن، درجوں پر ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ یعنی اند جو ہے اس کو بھی ہو چکا، کافی دفعہ میں کر چکا ہوں، پاس کے لیے آتا ہے اند الطلب۔ ریلوے کی ٹکٹ پر لکھا ہوتا تھا کہ اند الطلب، کے پاس رکھو طلب کی جائے گی۔ تو ہم درجاتن، ان کے درجات ہیں۔ درجے کا جو ہے کلمہ وہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے عند اللہ، اللہ کے پاس۔ وہ سب جو ہے اللہ کے پاس ایک علیحدہ علیحدہ درجہ رکھتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بصیرٌ، بصیر جو ہے بصارت سے ہے، اردو میں بولا جاتا ہے۔ الحمدللہ، قرآن جیسے جیسے آپ انشاءاللہ تعالیٰ میں بار بار کہتا ہوں کہ جو لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور اگر مادوں پر غور کرنا شروع کرے، اور جو میں پڑھاتا ہوں اتنے جو ہے 3 یا 4 آیات ہوتی ہیں، ان کا ترجمہ پڑھ کر کوشش کریں کہ لفظ پر لفظ بغیر ترجمے کا ایک قرآن رکھیں، اور کوشش کریں کہ اس پر کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اپنی غلطیوں کا خود ہی محاسبہ کریں، اور انشاءاللہ دیکھیں گے آپ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، 2-3 مہینے میں آپ خود بہت سارا قرآن کا ترجمہ کر پائیں گے۔ ہاں، کوئی نیا لفظ، نیا کلمہ آئے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، لیکن زیادہ کلمات قرآن میں وہی ہیں جو بار بار آ رہے ہیں۔ اب جیسے میں اس آیہ مبارکہ کا ترجمہ کر کے اس سے آگے چلتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ ہم درجات عند اللہ، ان کے درجے ہیں اللہ کے پاس۔ واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بصیرٌ، خوب دیکھنے والا ہے، بما، ساتھ اس کے، یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعملون، عین میم لام، عمل سے ہے۔ کافی دفعہ یہ کلمات ہم کر چکے ہیں، اس لیے اب کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو نیا کلمہ ہے اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کی جائے، اور جو پرانے کلمات ہیں ان پر ویسے ہی بات کر لی جائے، یا کبھی کبھی روٹ ورڈ جو ہے یعنی مادہ الفاظ بیان کر کے ایک دفعہ پھر اس کو تازہ کر لیا جائے۔ یہ آیت ہم نے آیت نمبر 162 پڑھی تھی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تھا وَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، کیا بھلا وہ شخص جو اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، جس کی ساری کوشش صحیح کس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کی رضامندی کسی طرح حاصل ہو جائے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کمم باء بسخط من اللہ، کیا اس طرح ہو سکتا ہے جو اس حال میں اللہ کے پاس لوٹے کہ اللہ کی ناراضگی اس نے لی ہو۔ اللہ اکبر۔ وَمَأْوَاهُ جہنم، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت نمبر 164 بڑی اہم آیت ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں پر بڑا فضل کیا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب ایک رسول انہی میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مبعوث فرمایا، بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کلام کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کو تلاوت کرتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ تزکیہ کس سے ہو رہا ہے؟ قرآن پاک کے آیات سے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے، یعنی قرآن کی اور حکمت کی۔ قرآن کتاب تو قرآن ہے، ذالک الکتاب ہم نے پڑھا، لا ریب فیہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، کن کے لیے ہدایت ہے؟ تقوی والوں کے لیے۔
سب سے پہلے قرآن شروع ہوتا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں اللہ سے، اور ہر نماز میں ہم اللہ سے یہی دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اگلی جو سورہ مبارکہ ہے، سورہ البقرہ، جو ہم مکمل کر چکے ہیں، حروف مقاطعات کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ہے، ہدایت مانگی ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پہلے تو شک نکال دو کہ یہ من جانب اللہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ حتیٰ یسمع کلام اللہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 6 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہاں تک یہ قرآن سن لے اللہ کا، تو اس کو اللہ نے 2-3 جگہ پر اللہ اپنا کلام قرار دیا ہے، اور یہ ہے ہی اللہ کا کلام۔ تو یہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو یعلمہم الکتاب، ان کو کتاب کی تعلیم دیں، قرآن کی تعلیم دیں، والحکمہ، اور حکمت کیا ہے؟ پوری کی پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سنت، آپ کے قول، ہر چیز حکمت پر مبنی ہے الحمدللہ۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور تھے یقیناً وہ اس سے پہلے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک سے پہلے، اس قرآن کے نزول سے پہلے، کھلی گمراہی میں۔ اللہ اکبر۔ الفاظ تھوڑے سے دیکھ لیتے ہیں، ان کے مادے جو ہیں ان کو سمجھ کر اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ یقیناً اللہ نے، لقد ہو، قد ہو، انا ہو، انا ہو، سب کا معنی یہ ہے کہ یقین کے لیے آتا ہے۔ من جو ہے یہ ہمارا پہلا کلمہ ہے، جس کے مادے کو ہم ایک دفعہ پھر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ میم نون نون، 27 کلمات قرآن کریم میں ہیں۔ المنو ایک وزن کا نام بھی ہے۔ من جو ہے احسان کے لیے آتا ہے، جو احسان کرتا ہے اور جس پر احسان ہوتا ہے وہ ایک طرح ایک بوجھ کے تلے آ جاتا ہے، یہیں سے یہ کلمہ بنا۔ جب ہم لغت پڑھیں گے نا، اسپیشلی امام راغب، اگر تھوڑا بہت آپ ٹائم نکالیں، اور یہ اب آسان ہے، میں اپنی ساری چیزیں اس لیے شیئر کرتا ہوں، اسلام 360 پر جائیں، الفاظ کے مادے میں جائیں، پھر وہاں جا کے الفاظ کا جو مادے دیکھیں، اس کے ساتھ بہت ساری جگہ پر بہت سے کلمات میں امام راغب کا بڑا لمبا ہوتا ہے، وہاں پر میں اس میں سے صرف سلیکٹ کرتا ہوں تاکہ اتنا بیان کروں جتنا ہمیں سمجھ میں آ جائے اور جتنا میں بھی سمجھ سکوں، کیونکہ میں بھی ایز اے اسٹوڈنٹ سمجھتا ہوں کہ مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے، پڑھتا تو ہوں لیکن اس میں سے پھر چوائس کر انشاءاللہ آپ کے سامنے جو بیان کرتا ہوں چوائس ہوتی ہے، اس میں سے کچھ چیزیں سلیکٹ کی جاتی ہے تاکہ اس کو زیادہ آسان کیا جائے۔ الباسو، با، عین اور سا، 67 کلمات آئے ہیں۔ الباسو اصل میں باس جو ہے اس کا معنی کسی چیز کو ابارنے کے ہیں یا کسی کو کسی طرف بھیجنا، مبعوث فرمانا، سب اس میں آتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کے قرآن کے آیات، کس کی آیات؟ اللہ کی آیات، اس کتاب کی آیات، قرآن کریم کی آیات بار بار تلاوت کرتے ہیں۔ یتلو تلاوت ان کافی ڈیٹیل میں اس پہ میں نے بات کی ہے کیونکہ بڑا ضروری ہے اس پر بات کرنا تھا۔ تلاوت ان جو ہے تے، لام اور واو، 63 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ تلاوت ان قرات پڑھنے کے ہیں، اور اس پڑھنے میں معنی کو سمجھنا، عمل کرنا، غور و فکر کرنا اور پھر عمل کرنا سب شامل ہے۔ والشمسی وضحاہا والقمر اذا تلاہا، سورہ شمس میں آتا ہے کہ سورج، قسم ہے سورج کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں، جو روشن کرتا ہے، اور چاند کی جو اس کی اتباع کرتا ہے، پیروی کرتا ہے۔ تو جب تلاوت ان کا جو لفظ ہے تلون، اس کا معنی ہے کہ پیچھے پیچھے آنا، پیروی کرنا، سمجھنا، عمل کرنا، جو عمل ہے چاند سورج سے روشنی مستعار کرتا ہے، لیتا ہے، اور پھر اسی کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں بھی اس قرآن سے وہ نور حاصل کرنا ہے کیونکہ یہ ہے ہی نور، اللہ کا نور ہے۔ بہت دفعہ اس پر بات ہو چکی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم پر ایک واضح نور نازل کیا ہے، تو یہ قرآن تو نور ہے، اور جس دل پر یہ قرآن برسا، اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے قلب مبارک کو نور سے بھر دیا۔ آپ کی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ الحمدللہ ہمارے لیے روشنی ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے۔ نور کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ انسان کو صحیح راہ دکھایا جا سکے۔ بہرحال الآیات تو جو ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اس کلمے کو بھی ایک دفعہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ حمزہ یا 382 دفعہ آیا ہے۔ الآیات تو معنی ہے علامت کے، آیتیں جو ہیں واضح نشانی، اللہ کی قرآنی آیات تقریباً 6500 کے لگ بھگ،
اور کونی جو دنیا کے کونے کونے میں پھیلی ہوئی ہیں. کھول آنکھ، زمین دیکھ، سما دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ یا ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. شعر جو ہے کہ ہم دیکھیں تو صحیح، اللہ کی نشانی ہر سو پھیلی ہوئی ہے، ہر سو. ستارے دیکھ لیں، اس نیلی چھت کو دیکھ لیں، کتنا خوبصورت کلر ہے. نیچے گراس کو دیکھ لیں گرین. ہم اکتاتے نہیں ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، اللہ اکبر، کیا کہنے. میں تو کہتا ہوں کیا کہ اتنا خوبصورت بنایا ہے، لیکن یہ سب کچھ امتحان کے لیے ہے. سورہ الکہف میں جس کی 10 آیات کی بڑی اہمیت ہے، 7 نمبر آیت ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا الْأَرْضِ زِینَةً لَہَا، کہ جو کچھ ہم نے دنیا میں بنایا ہے نا وہ زینت ہے، اس کو خوبصورت بنایا ہے، مزین کیا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ ہم ان کو آزما لیں کہ کون ہے جو بہترین اعمال کر لے کر آتا ہے اللہ کی اس دنیا میں رہتے ہوئے. اللہ اکبر. اگلا کلمہ یزکیہم، زا جو ہے زئی، کاف کتاب والا اور واو، زا کاف واو، 59 کلمات قرآن میں ہیں. زکوٰۃ کہتے ہیں کس چیز کا نمو کرنا یعنی بڑھنا. زکوٰۃ جس میں تزکیہ بھی ہوتا ہے اور برکت کی جو ہے امید بھی ہوتی ہے، نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے. سورہ اعلیٰ میں آتا ہے قد افلح من تزکا، کہ فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. تزکیہ کیا ہے؟ اپنے نفس کو پاک کرنا، تمام ان کاموں سے رک جانا جس سے رکنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اور ان کاموں کو کرنے کی تگ و دود کرنا جس کے لیے اللہ نے کہا ہے. چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو اس کو بھی حقیر نہ جانے جو نیکی کا ہے، اور چاہے چھوٹے سے چھوٹا عمل جو برائی کا ہے اس کو بھی حقیر نہ جانے. اس دن انسان نے ذرا بال بھی جو عمل کیا ہوگا، چاہے نیکی کا یا برائی کا، وہ وہاں پا لے گا، دیکھ لے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تعلیم دیتے ہیں. یعلموہم مادہ ہے عین، لام اور میم، علم سے ہے. 854 کلمات قرآن میں ہیں. العلم، علم بھی اس سے ہے، عالم کا مادہ بھی یہی ہے. حدیثیں 2 بڑی خوبصورت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صحیح بخاری کی حدیث 5027 اور 28. 27 میں نے بولی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. کتنی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں سب سے بہتر ہو جائیں. میڈیکل کی ڈگری میں اوپر ٹاپ پہ چلے جائیں، فزکس میں ہو، سائیکالوجی میں ہو، یا ہم دنیا کے علم جتنے بھی ہیں، چاہے انجینئرنگ ہو، چاہے MBA ہو، اس کے بعد PhD. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک فیزیبلٹی بتائی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے. اللہ اکبر، کہ تم میں سب سے بہتر کون ہے. کیٹیگوریکلی ایک پوری کی پوری ایک اسٹیٹمنٹ دے دی کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. پھر فرمایا صحیح بخاری حدیث نمبر 5028، قال صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب تو الحمدللہ ہمارے بولا جاتا ہے، حکمت بھی بولا جاتا ہے. ہاں، کاف کتاب والا اور میم 210 کلمات آتے ہیں. الحکمت کیا ہے؟ معنی ہے علم اور عقل کے ذریعے کسی بات کو جاننا، اس کی ڈیٹیل میں جانا. علم اور عقل دونوں. فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس کا نہیں علم ہے نا تو پوچھ لو علم والوں سے. شرمانا نہیں ہے، علم کے بارے میں نہیں شرمانا. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 269 میں ہم نے پڑھا تھا یؤتی الحکمۃ من یشاء، کہ اللہ دیتا ہے حکمت جس کو چاہتا ہے. ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا، تو جس کو حکمت مل گئی نا اس کو ساری کی ساری خیر کثیر مل گئی. دنیا میں خیر کثیر سب سے بہتر ہے حکمت. اللہ اکبر، اللہ کی ذات کو اس کی معرفت مل جائے. اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو جائے، اتباع، کامل اتباع، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل پوری کوشش کرے کہ اطاعت، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع، کیونکہ وہ ہمارے لیے زندگی گزارنے کا خوبصورت اسوہ حسنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں ہے، اور آپ چلتا پھرتے قرآن تھے الحمدللہ. سورہ البقرہ آیت نمبر 269 میں اللہ فرما رہے ہیں الحکمت کے بارے میں. حکمت کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے بیان کیا، الحکمت معنی ہے علم و عقل کے ذریعے حق بات کو دریافت کر لینا، حق بات کی جستجو میں رہنا، یہ حکمت ہے. اور جب وہ مل جائے، اللہ اکبر. اللہ حکمت والوں کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سورہ البقرہ
آیت نمبر 269 269 یؤتی الحکمت من یشاء، وہ دیتا ہے حکمت، اللہ اکبر، جس کو وہ چاہتا ہے، اور من یؤت الحکمہ، اور جس کو حکمت مل گئی، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو سمجھ لیں اس کو ساری خیر کثیر مل گئی، مال بھی خیر ہے، اولاد بھی خیر ہے، رزق بھی خیر ہے، تو جس کو حکمت مل گئی نا اس کو ساری خیر کثیر مل گئی، اللہ اکبر۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ضلال کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ فاتحہ میں بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ ذوات لام نام 191 کلمات قرآن کریم میں آتے ہیں۔ الضلال معنی ہے سیدھی راہ سے ہٹ جانا، بھٹک جانا، ہدایت کے مقابلے میں آتا ہے، یعنی اس کے اپوزٹ ہے، ہدایت ہے، اور ضلال جو ہے گمراہی ہے، اللہ اکبر۔ اس آیت مبارکہ کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرتے ہیں، لفظ پر لفظ میں ترجمہ کروں گا۔ لقد، یقیناً، من اللہ، اللہ نے احسان کیا، المومنین، مومنوں پر، اذ بعث فیہم، جب مبعوث فرمایا، بھیجا ان میں، رسولاً، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم، من انفسہم، انہی میں سے، یتلو، تلاوت کرتے ہیں، علیہم، ان پر، آیاتہ، اللہ کی آیات، اللہ کے قرآن کی آیات جو آپ کے قلب مبارک پر اترتی تھی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کیا ہے؟ ان کے نفس کو پاک کرتے ہیں، دنیا کی حرص، لالچ، جو عداوت کے بیج تھے ان میں، ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہ سب کچھ دور کرتے ہیں۔ تزکیہ جو ہے نا، قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ وَصَلَّىٰ، فلاح وہ پا گیا جس نے اپنے نفس کو تزکیہ کر لیا۔ تو تزکیہ جو ہے، تزکیہ بڑا زوم ہے، نہیں، بہت ڈیٹیل والا لفظ ہے، یقین جانے، کیونکہ یہاں وقت ہمارا اتنا ہوتا ہے، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ٹائم فریم کے ساتھ اس جو ہے قرآن کو مکمل کیا جائے۔ تو تزکیہ جو ہے کہ اپنے نفس کو روک لینا، اما من خاف مقام ربی ونہى النفس عن الہویٰ، اس آیت سے سمجھ لیں کہ وہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اور اس نے اپنی نفس کو، اللہ اکبر، اپنی خواہشوں سے روک لیا۔ ذات خواہشیں کتنی بڑھتی ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اسی کا ٹھکانہ جنت ہے، سورہ نازعات کی آیت ہے، اللہ اکبر۔ بہرحال، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کل کیا کرتے ہیں؟ ان کو تعلیم دیتے ہیں، کس کی؟ اس قرآن کی، اس کتاب کی، اور حکمت کی، اور حکمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سنت ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کے قول ہے۔ وَإِن كَانُوا، اور یقیناً تھے وہ، من قبل، اس سے پہلے، لفی، یقیناً، یقیناً، لام جو ہے یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے، یقیناً، یقیناً میں، ضلالم، ضلال، گمراہی، مبین، کھلی واضح گمراہی جو نظر آتی ہے نا، گمراہ ہے، اس پہ تھے۔ دیکھیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اپنا سب سے بڑا احسان جتلایا ہے۔ کتنے احسانات ہیں، اللہ نے مجھے بنایا، میری صورت کری کی، اور کیا احسن الخالقین، کتنی خوبصورت اللہ نے ہر ایک کو جو شکل دی ہے نا، وہ اللہ نے دی ہے، ہر چیز، چاہے رنگ کالا ہو، چاہے گورا ہو، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی اجمی ہو یا عربی ہو، کسی کو کسی پر، یا عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، صرف تقوی ہے۔ اللہ کے نزدیک جو سب سے بڑا معیار ہے نا کہ آپ نے کس گریڈ پر پہنچنا ہے، ہاں، وہ تقوی ہے، کہ اللہ کا خوف کتنا ہے، اللہ کی حیثیت کتنی ہے، اللہ کے جو بتائے ہوئے ہمیں سب کے سب جو اللہ نے قرآن بھیجا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، جو پیغام آتا ہے، ان کو سمجھا کتنا ہے، اور ان پر عمل کتنا کیا ہے، اور ان کو آگے کتنا بچایا ہے، یہ سب کچھ تقوی میں آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے لوگو، ایمان کے دعوے دارو، ہاں، کرو اللہ سے تقوی، اتنا تو اختیار کرو جتنا حق ہے تقوی کا، اللہ اکبر۔ صحابہ تو پریشان ہو گئے، وَلَا تَمُوتُنَّ وَإِلَّا أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے، 102 نمبر آل عمران ہے جی، تمہیں موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مومن ہو، مومن، پریشان، تقوی کا لفظ آیا 258 دفعہ آتا ہے، اور 3 دفعہ یہ ریپیٹ کیا گیا، تو کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کا جو تقوی اللہ ہم سے چاہتا ہے، اس کا حق کون ادا کر سکتا ہے، ہم تو بڑے کمزور ہیں۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ تغابن میں فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اتنا تقوی تو حاصل کرو جتنی تمہیں استطاعت ہے۔ ہر بندے کی استطاعت اپنی پتہ ہے کہ دنیا میں ہم اپنی استطاعت کہاں تک سمجھتے ہیں، اور دین کے معاملے میں ہماری استطاعتیں کہاں چلی جاتی ہیں۔ بڑے بڑے وکیل ماشاءاللہ اتنا بولتے ہیں، اور ان سے قرآن کی آیتیں کہ نہ پڑھی جائے تو کہاں کھڑے ہیں ہم۔
کتنے کتنے بڑے، ہم میں صرف سب بڑوں کی بات کر رہا ہوں، چاہے جج ہوں، وکیل ہوں، کوئی MBA کیا ہو، بزنس مین ہو، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے PhD ڈاکٹر ہو، کوئی کچھ ہو، فزکس میں PhD کی، انجینئر ہو، جو مرضی ہو. اسی طرح یہ آیت مبارکہ جو ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اللہ فرما رہے ہیں سورہ جمعہ سورہ نمبر 62 آیت 2 میں، وہی ذات ہے جس نے مبعوث کیا، بھیجا امیین میں اپنا رسول، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کو اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے، ان پر پڑھ کے سناتا ہے. ہمیں بھی یہ جو اصل میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ اکبر. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنا رسول بھیجا اس لیے تھا تاکہ وہ دین کو قائم کر دے، اور یہ دین قائم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. نہ موسیٰ علیہ السلام کر سکے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کر سکے، کوئی بھی نہیں کر سکا، یقین جانے. اور دین کو قائم کر کے اس لیے کیونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ نے وہ نظام قائم کر کے دکھا دینا تھا امت کو، اور قربان جائیں صحابہ کرام کو اور خلفائے راشدین کو، انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا ہمیں کہ یہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تھے. محبت کے دعوے دار ہم جتنے مرضی بن جائیں، جتنی مرضی ہم اپنی خوشیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے جتنے مرضی اپنے طور پر طریقے اپنا لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ہم صحابہ کے عمل پر نہیں آئیں گے. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، 72 ہوئے یہود و نصارہ کے، لعنت ہے ان پر. 73 میری امت کے ہوں گے. پوچھا کون سا گروہ، کون سا فرقہ صحیح ہوا؟ فرمایا وما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا. اور تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو بھی پکڑ لو اور خلفائے راشدین کی سنت کو بھی پکڑ لو. اللہ کرے یہ باتیں ہماری سمجھ میں ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ یقیناً اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے. اگلی آیت لے لیتے ہیں، بڑی اہم ہے، 165 نمبر. اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور کیا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم لوگوں کو پہلے ان کو کفار کو پہنچا چکے تھے، 70 ان کے بھی قتل ہوئے تھے، واصل جہنم ہوئے، بڑے بڑے سردار ابو جہل کہلایا، عمر بن ہشام، اور اس کے ساتھ کتنے لوگ قتل کر کے اندھے کنویں میں ڈال دیے گئے. 70 جو ہے وہ بدر میں قیدی بنا لیے گئے. یہاں تقریباً 70 مسلمان شہید ہوئے اللہ کی راہ میں. ایک ہی تھوڑی سی غلطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حکم عدولی ہو گئی، جو ٹیلے پر کھڑے تھے عبداللہ بن جبیر کے ساتھ، انہوں نے بات نہیں مانی اپنے لیڈر کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو شرمندہ میں ان کو غلطی ہوئی، لیکن اللہ نے ان سب سے درگزر فرمایا، ان سب کو معاف کر دیا الحمدللہ. اور ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے جتنے لوگ ایز اے بشر ہونے کے ناطے ان سے تھوڑی یہ ہوا کہ جب بگڑ مچی تو وہ کوئی ادھر چلا گیا ادھر چلا گیا، اور اللہ نے سب کو معاف کر دیا. تو ہمیں اپنی زبانوں کو بند رکھنا ہے، بڑی کلیئر بات ہے. اور کیا جب تمہیں ایک ایسی مصیبت پہنچی جس سے دگنی تم ان کو پہنچا چکے تھے تو تم نے یہ کہا کہ کہاں سے آ گئی یہ مصیبت، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو آنے نہیں چاہیے تھی. آپ کہہ دیں کہ وہ تمہارے اپنے پاس سے آئی ہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. اصابتکم مصیبت، اصبتم سب ایک ہی روٹ پر ہے، صاد واو با 77 کلمہ آتے ہیں. صحیح بن صوابہ اصابہ، کسی چیز کا پہنچ جانا، مصیبت جو ہے نا پہنچ جاتی ہے نا، اسی سے لفظ ہے. برسنا، اترنا، نشانے پر لگنا، پہنچنا، یہ سب آ جاتا ہے. اردو میں مصیبت جو ہے پہنچنا، اور عربی میں اچھائی اور برائی دونوں کے لیے. اردو بری چیز کا پہنچنا ہے، لیکن عربی میں اچھائی اور برائی دونوں کا پہنچنے کے لیے آتا ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس سے اگلی آیت لے لیتے ہیں ہم، آیت نمبر 166 جو ہے اس کو بھی لے لیتے ہیں، پھر دونوں پر تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ، جو بھی تمہیں اس دن مصیبت پہنچی نا، تکلیف پہنچی، سب اللہ کے حکم سے پہنچی. اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو کچھ نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیونکہ ہم دعا مانگتے ہیں ہر نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ جو جس کو تو روک لے کوئی تا نہیں کر سکتا، جسے تو تا کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. اور پھر ترمذی شریف کی حدیث، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوتا، چھوٹے تھے 10-11 سال کے، تو کہا ہے لڑکے یاد رکھ، تو اللہ کے حقوق ادا کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور جان دے کہ پوری دنیا مل جائے کوئی تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا جتنا اللہ کی مشیت میں لکھا جا چکا ہے. اور جان لے کہ پوری دنیا مل جائے اور تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، لیکن اتنا ہی پہنچا سکتی جتنا اللہ کی مشیت میں لکھ دیا گیا ہے، اس سے زیادہ نہیں پہنچا سکتی. نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے، اتنا ہی جو اللہ چاہے گا. اور کتاب خوش کو بھی قلم رکھ دیے گئے. اللہ اکبر. اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں مادہ الفاظ کو، ان کو تھوڑا غور و فکر کر لیتے ہیں. لقا سے ہے، لقئی جو ہے ملاقات کے لیے پڑھا ہے ہم نے، لام کاف جو ہے کینچی والا ہو، اور یا 146 کلمات قرآن میں ہیں. لقا ان
لقو جو ہے معنی کسی کو پا لینا، کسی سے ملاقات کرنا۔ الجمانی جمع سے ہے، جماعت اسی سے ہے، جیم میم عین 129 کلمات آتے ہیں۔ الجمع معنی جمع کرنا، ملا دینا، اردو میں جمع جمعیت جماعت کا لفظ آتا ہے۔ الف نون جب زیر کے ساتھ آئے گا یا یہ نون زیر کے ساتھ آئے گا تو وہ ہمیشہ تثنیہ یعنی دو کا صیغہ بیان کرے گا۔ اب ان دونوں آیتوں کو میں تھوڑا سا بیان کر کے تاکہ ہم اپنے آج کے سبق کو کلوز کر لیں۔ اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، تو جو بھی تمہیں مصیبت پہنچی لیکن اس سے پہلے تم اتنی تکلیف ان کو پہنچا چکے تھے۔ کل تم ان ھذا، اب تم کہتے ہو کہ یہ کیسے آ گئی، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو آنے نہیں چاہیے تھی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم اب کمزوری دکھائیں گے تو پھر مسلمان جو قومیں ہیں نا جتنی بھی ہیں ان کو بہت زیادہ برا ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ یقین جانے جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہاں وہ بھی تھے، ان کے لیے بھی کہا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ تمہیں اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتوں کو جو اللہ نے تم پر کیے، جو آپ نے فضل کیے، اور تمہیں پورے جہان کی جو جتنی دوسرے قومیں تھیں ان پر فضیلت دی۔ لیکن فضیلت کا کیا ہوا پھر؟ ٹائٹس رومی نے ان کی انسیٹیو بجائی، پھر پچھلی صدی میں جو ہٹلر نے کیا، اس سے پہلے بخت نصر نے جو ان کے ساتھ کیا، اللہ اکبر، سب کچھ تو ہمارے سامنے ہے۔ نبوت نصر نے کتنا ان کو مارا، ایک اینٹ بھی سلامت نہ دی، سب کو کتنے لاکھوں میں قتل کیا اور لاکھوں کو غلام بنا کر لے گیا۔ تو یہ بھی مسلمان اپنے زمانے کے تھے، سابقہ امت تھی۔ اس لیے یاد کریں کہ آج جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہمیں اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، ہمیں جہاد کی طرف آ رہا ہے۔ بس ایک بات ہم سمجھ لیں، کل ہوا من عندی انفسکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ یہ تمہاری اپنی وجہ سے تھی، اپنی کمزوری کی وجہ سے تھی، تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو صحیح طرح سمجھا نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اور جو بھی تمہیں اس دن پہنچی تکلیف وہ اللہ کے اذن سے پہنچی۔ ولی اللہ فرمانے ہیں ولیعلم المؤمنین، تاکہ اللہ جان لے تم میں کون ہے مومن۔ صرف دو آیتیں میں ریفرنس کے طور پہ بیان کر دوں گا تاکہ بات اور بھی سمجھ میں آ جائے۔ سورہ حدید میں اللہ سبحانہ فرما رہے ہیں ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی زمین پر جو بھی پہنچتی ہے تکلیف یا مصیبت یا کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صرف اللہ اکبر تمہارے اپنے انفسکم، تمہارے اپنے عملوں کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ الا فی کتاب، مگر یہ کہ کتاب میں پہلے سے لکھی جا چکی ہے، من قبل ان نبرأہا، اس سے پہلے اللہ نے درج کیا ہوا ہے اسے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور سمجھ لو کہ یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اور اس لیے بھی اللہ تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ لکھا ہوا ہے تمہاری کمزوریاں اللہ نے پہلے لکھ لی ہیں اور اللہ کو پتہ ہے تم کیا کرو گے۔ الحمدللہ، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تاکہ تم جو تم سے کھو جائے اس پر پریشان ہی نہ ہوتے ہو، ہر وقت پریشان کہ کیوں ہو گیا، یہ نہیں سوچنا، اب کرنا کیا ہے اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو تمہیں مل جائے فتح اس پر اترانا بھی نہیں ہے۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ جو ہے کسی بھی قسم کے جو اترانے والا ہے، فخر سے اترانے والا ہے اس پر۔ پھر فرمایا سورہ تغابن میں ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی پہنچنے والی مصیبت نہیں پہنچتی مگر سب کچھ اللہ کی اذن سے پہنچتی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر پکا ایمان رکھتا ہے نا اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے ہیں، وہ تھام لیتے ہیں اس کے دل کو۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔